صحابہ، اجلہ صحابہ، حفاظ صحابہ، قاری صحابہ جن کی تعداد 700 تھی، وہ بھی اس جنگ میں جانے دے رہے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کون کر رہا جی؟ بولو تو صحیح۔ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، پیارے تجھے لوگوں سے میں بچاؤں گا، تیری نبوت کو میں بچاؤں گا، تیرے قرآن کو میں بچاؤں گا، تیری شریعت کو میں بچاؤں گا، بلکہ یوں کروں گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری کائنات پر تیرے دین کو غالب کر دوں گا۔ کون کرے گا غالب؟ بولو کون کرے گا؟ تو ہمیں مولویوں کو کیسے پکڑا ہوا، ہم گھر میں بیٹھے سوئیں؟ اتنی سردی میں کمبل لے کے، گھر میں بھی سردی لگتی ہے، میں حیران رہ گیا یار کہ بارش ہوئی نا فیض آباد چوک میں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، بارش سردیوں کی بارش۔ جناب اگر آپ گاڑی میں رات کو جا رہے ہو تو 2 منٹ ذرا چاروں شیشے ڈاؤن کر دیں تو آپ کو نانی یاد آ جائے گی جی۔ فیض آباد چوک میں سردیوں کی پہلی بارش ہوتی ہے اور وہاں موجود لوگ اپنی قمیضیں اتار دیتے ہو، یار پاگل ہو؟ کہا نہیں، حضور کے عشق کی گرمی اتنی ہے کہ اب سردی لگتی نہیں ہے۔ اور جو گھر میں بیٹھ کے سمجھتے یار یہ پاگل، ان کو آ جانا چاہیے، تو وہ پاگل نہیں، سوچنے والا پاگل ہے۔ کیوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، کتنا حساس ہے، ذرا غور کریں۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، کسی کو یہ تاج نہیں ملا ختم نبوت کا، اور اگر حضور کا بھی یہ تاج ہم سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، ملتا کانا۔ رات کو میں ایک محفل پہ تھا پرسوں، تو یہاں پر نا ایک بندہ نعرے لگا رہا، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت۔ تو بندے ذرا مزدور ٹائپ تھے یہ اسٹیڈیم کے اندر، میں نے کہا یار دیکھو یہ مرزا عیدگاہ روڈ والا نہیں ہے، اس سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جو کہتا مجھ پر وحی آتی ہے، اس نے ہمارے نبی کے اعزاز ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ حضور کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ کرے تو ہم کہیں کہ بھی اللہ جانے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا اللہ تو جا تو تیرا نبی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا آپ کی قوم، آپ نے کہا چلو ان سے لڑنا ہے، ان کا موسیٰ تو جا تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب امن ہو جائے گا ہمیں بتا دیں۔ 40 سال میدان تیہ کے اندر اللہ نے ان کو رکھا، وہ جتنے لوگ اس وقت موجود تھے جب تک وہ سارے مر نہیں گئے، نئی نسل پیدا نہیں ہو گئی، اس میدان سے اللہ نے نکلنے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اگر تم نے بھی یہ حال کیا تو تم جاؤ اور تمہارا نبی جانے اور تمہارا رب جانے، یہ سیٹیں، یہ محکمے ایک دن چلے جانے، ہمیشہ رہنے، چلے جانے۔ قبر میں رسول پاک نے آنا ہے، حشر میں حضور نے آنا ہے، اور وہاں پر فیصلہ حضور نے کہا نا، اللہ نے کہا بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو، اور اس جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں کسی مسلک کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ محشر لگا ہوگا، سارے نبیوں کی ساری امتیں آ جائیں گی، کتنے ہیں جی؟ 120 صفحے، کتنی صفحے؟ 120 صفحے۔ کس کس نبی کے کتنے کتنے امتی ہیں ذرا بتانا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ 120 صفحوں میں 40 صفحے سارے نبیوں کی اور 80 صفحے آپ کی امت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ اور 23 سال کے اندر بھی کوئی 80 سال مسلمان کر سکتا معاشرے کی؟ ہاں کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے کامل بنایا ہے، جس کو اللہ نے کامل دین دیا ہے۔ یہاں جارج ڈبلیو بش کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، یہاں وہ پریشان ہیں، مستشرقین ان کے جو تجزیہ نگار ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، وہ پریشان کرتے ہیں 2050 میں برطانیہ میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ کیوں جی؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ کہا اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں مسلمان؟
کہا نبی کی دعوت ایسی لاجواب ہے وہ رک سکتی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ نبی بھائی نے کہا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، مبارک ہو آپ دور پیغمبر میں ہیں، شکر ہے، میں کہتا ہوں اور اپنا نقطہ نظر شکر ہے کہ میں اس وقت نہیں تھا، کیونکہ اگر ہوتا خدا نہ خواستہ میں گجال کی پارٹی جوائن کر لیتا تو یہاں بندے پارٹی نہیں چھوڑ رہے، کہتے نہیں پا نہیں اسی نہیں چھڑنی پارٹی، چھڑے ابے دی پارٹی۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، قیامت تک میرے نبی کا دور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بخدا قدموں میں ان کے پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں اب بھی مصطفیٰ کے قدم کوئی چلے تو نہیں گئے، حضور تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا تذکرہ جب بھی آپ سنا سے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کوئی بندہ اپنے پردادے کی کوئی باتیں بتا دے، دو چار پردادے کا نام ہی بتا دے، اور آؤ اس نبی کی بات کرتے ہیں جس کی ہر شے محفوظ ہے، اس کا بولنا محفوظ ہے، اس کا سننا محفوظ ہے، اس کا دیکھنا محفوظ ہے، اس کی حدیث محفوظ ہے، اس کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر خواب محفوظ ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت لاؤ، عیسائی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہب ہے، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی سناؤ، نہیں سنا سکتے؟ آؤ پھر ہم اپنے نبی کی ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک ہر بات سنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو جس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس کام پہ ہمیں لگائے رکھے، اور حضور کا ذکر، حضور کی مجلس، رسول کائنات امام الانبیاء کا دین، حضور پر اترنے والا قرآن، اس کی مشغولیت ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ روح اعظم راوی حضور کریم نے ارشاد فرمایا، بندہ بڑا ہوتا ہے، فلانا بندہ بہت بڑا ہے، جیسے ہمارا وہ جو وزیر صاحب کیا نام ان کا، آسن اقبال بہت بڑا آدمی، وزیر داخلہ بن گئی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا وہ میرا گوانڈی ہے، میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں۔ آسن اقبال کا میرا ہر قریب ہے ابائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں جاننے والی ہے ہی نہیں، کہ حضور کی نبوت کا مسئلہ ہے اور اس کو اپنی یونیورسٹی جڑی ہوئی ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی رہ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ حضور کے دین کو باقی رکھے اور ہمیں حضور کے دین کے ساتھ باقی رکھے۔ وما علیہ الا